صفحہ نمبر 110 پیج 110 سیرت النبی۔ سبجیکٹ ہے کسی۔ یہ ہمارا جو مین سبجیکٹ چل رہا ہے حضور اکرم کا سلسلہ نسب، اس کا پہلا ویلاگ تھا سلسلہ نسب، دوسرا تھا بنائے خاندان قریش، تیسرا اب کسی اس کا ذکر ہے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صفحہ نمبر 110 110۔ حضور اکرم کا جو خاندان ہے اس پہ سبجیکٹ چل رہا ہے کسی۔ نظر کے بعد فہر اور فہر کے بعد کسی بن کلاب نے نہایت عزت اور اقتدار حاصل کیا۔ اس زمانہ میں حرم کے متولی خلیل خزاعی تھے۔ کسی نے خلیل کی صاحبزادی سے جس کا نام حبی تھا شادی کی۔ اس تعلق سے خلیل نے مرتے وقت وصیت کی کہ حرم کی خدمت کسی کو سپرد کی جائے۔ اس طرح یہ منصب بھی ان کو حاصل ہو گیا۔ کسی نے ایک دارالمشورہ قائم کیا جس کا نام دارالندوہ رکھا۔ قریش جب کوئی جلسہ یا جنگ کی تیاری کرتے تو اس عمارت میں کرتے، قافلے باہر جاتے تو یہیں سے تیار ہو کر جاتے، نکاح اور دیگر تقریبات کے مراسم بھی یہیں ادا ہوتے۔ کسی نے بڑے بڑے نمایاں کام کیے جو ایک مدت تک یادگار رہے، مثلاً سقایا اور رفادت جو خدام حرم کا سب سے بڑا منصب تھا، انہی نے قائم کیا۔ تمام قریش کو جمع کر کے تقریر کی کہ سینکڑوں ہزاروں کوس سے لوگ حرم کی زیارت کو آتے ہیں، ان کی میزبانی قریش کا فرض ہے۔ چنانچہ قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی جس سے منع اور مکہ معظمہ میں حجاج کو کھانا تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ چرمی حوض بنوائے جن میں ایام حج میں پانی بھر دیا جاتا تھا تاکہ حجاج کے کام آئے۔ مشعر حرام بھی انہی کی ایجاد ہے جس پر ایام حج میں چراغ جلاتے تھے۔ چنانچہ عقد الفرید میں تصریح کی ہے۔ کسی نے اسی قدر شہرت اور اعتبار حاصل کیا کہ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ قریش کا لقب اول انہی کو ملا۔ چنانچہ علامہ ابن عبد ربہ نے عقد الفرید میں بھی لکھا ہے اور یہ بھی تصریح کی ہے کہ کسی نے چونکہ خاندان کو جمع کر کے کعبہ کے آس پاس بسایا اس لیے ان کو قریش کہتے ہیں، کیونکہ تقریش کے معنی جمع کرنے کے ہیں، اسی بنا پر ان کو مجمع بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کسی کی 6 اولاد تھیں، عبد الدار، عبد مناف، عبد العزا، عبد الدار، عبد مناف، عبد العزا، عبد بن قسی، تخمر، برہ۔ کسی نے مرتے وقت حرم محترم کے تمام مناصب سب سے بڑے بیٹے عبد الدار کو دیے، اگرچہ وہ سب بھائیوں میں ناقابل تھے، لیکن کسی کے بعد قریش کی ریاست عبد مناف نے حاصل کی اور انہی کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خاندان ہے۔ عبد مناف کے 6 بیٹے تھے، ان میں سے ہاشم نہایت صاحب سولت اور بااثر تھے۔ انہوں نے بھائیوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ حرم کے مناصب جو عبد الدار کو دیے گئے واپس لے لیے جائیں، وہ لوگ اس منصب عظیم کے قابل نہیں۔ عبد الدار کے خاندان نے انکار کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کی۔ بالآخر اس پر صلح ہو گئی کہ عبد الدار سے سقایا اور رفادہ واپس لے کر ہاشم کو دے دیے جائیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد کا اگلا حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔
حاشیہ میں کچھ یوں لکھا ہے کہ صحیح تصریح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو سید اور مولا نہ کہو، مولا اور سید خدا ہے، قرآن میں ہر جگہ خدا ہی کو مولا کہا ہے، اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی شرافت کا ابطال کیوں کر ہوتا ہے؟ اخیر استدلال بھی حیرت انگیز ہے، اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کم نسبتی کیوں کر ثابت ہوتی ہے کہ شرفائے مکہ سے مراد یہاں جبار بن متکبرین مکہ ہے۔ مارگیورس نے یہ دلائل نویلدی میں نقل کی ہیں، جو مشہور بک ہے، یعنی سقایا یعنی حاجیوں کو آب زمزم پلانا، اور رفادہ حاجیوں کے کھانا پینے کا انتظام کرنا۔ یعنی سقایا کہتے ہیں حاجیوں کو آب زمزم پلانا، اور رفادہ حاجیوں کو کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ قریش کی وجہ تسمیہ میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ قریش کے معنی جمع کرنے کے ہیں، قسی نے لوگوں کو ایک رشتہ میں منسلک کیا اس لیے قریش کہلائے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک مچھلی کا نام ہے جو تمام مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، چونکہ قسی بہت بڑے سردار تھے اس لیے ان کو اس مچھلی سے تشبیہ دی ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ قریش قسی یا کسی اور شخص کا نام ہے، لیکن امام سہیلی کی تحقیق یہ ہے کہ یہ قبیلے کا نام ہے، جس طرح قبائل عرب جانوروں کے نام پر نام رکھتے تھے، مثلا اسد، نمر وغیرہ۔ مورخین یورپ کا خیال ہے کہ قبائلی جانوروں کی پرستش کرتے تھے اور انہی جانوروں کے نام سے مشہور ہو جاتے تھے، لیکن عربی تاریخوں میں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تیرے اعمال سے ہے تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔